تو اس سے پہلے مسلمانوں کی مدد اور نصرت میں ہم نے 2 حدیثیں پڑھ چکے تھے. انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے بھائی کی ضرورت میں چلے کہ اس کا کام ہو جائے، اللہ پاک اس کے لیے 75,000 ملائکہ مقرر کر دیتے ہیں. کتنے فرشتے؟ 75,000 جو اس کے لیے دعائے رحمت کرتے رہتے ہیں. اگر صبح چلتا ہے تو شام تک، اور اگر شام چلتا ہے تو صبح تک، اور قدم نہیں اٹھاتا مگر یہ کہ اس کے 1 گناہ معاف ہو جاتے ہیں، 1 درجہ بلند ہو جاتا ہے. 1 گناہ معاف اور 1 درجہ بلند کرتے ہیں اللہ. جب ہم کسی کے کام میں اس کی مدد کے لیے اس کے ساتھ چلتے ہیں یا اس کے کام کے لیے ہم نکلتے ہیں. انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اپنے بھائی کی کسی ضرورت میں چلے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر قدم پر 70 نیکیاں لکھتے ہیں. کتنی نیکیاں؟ 70. اور 70 گناہ معاف کرتے ہیں یہاں تک کہ اسے چھوڑ کر آ جائے. اگر اس کے چلنے سے ضرورت پوری ہو جاتی ہے تو وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسا ان کی ماؤں نے آج ہی انہیں جنا ہو. اور اگر وہ اسی ضرورت میں کسی وجہ سے شہید ہو جائے تو بلا حساب جنت میں جائے گا. سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے. دیکھیں، یعنی اللہ رب العزت کو حقوق جو ہے مسلمانوں کے اتنے زیادہ عزیز ہیں. لوگوں کا خیال کرنا، ان کے دلوں کا، ان کے جذبات کا، سمجھ رہے ہیں نا، بہت زیادہ اس کی اہمیت ہے کہ اگر کوئی مسلمان تکلیف میں ہے اور وہ ہم سے مدد طلب کر رہا ہے تو اس کی مدد کی اہمیت ہمیں بتلا دی تاکہ ہم پیچھے نہ رہیں، کیونکہ اللہ کے نزدیکی کام بہت عزیز ہے. سمجھ رہے؟ اللہ کے نزدیکی کام بہت بہتر ہے. تبھی اللہ نے اتنے فضائل رکھے ہیں نا، تاکہ تم لوٹو ان فضائل سے، ان فضائل کے ذریعے اللہ کو مزید راضی کرو. مسلمانوں کی مدد اور نصرت پر اتنے بڑے بڑے وعدے اللہ کے نبی نے فرمائے کہ 70,000 نیکیاں ہمارے پاس ہے. اتنے اعمال کہ ہم 70,000 نیکیاں جمع کر لیں. ہاں، ہمارے پاس اتنا اخلاص ہے، لیکن ہم نے کسی کی مدد کی، اس کی مدد کے لیے ہم باہر چلے. جیسے مثال کے طور پہ کیا کہتے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ ہم ایک گھر میں رہتے ہیں، ہے نا، ایک گھر میں ہے تو کبھی ہماری دیورانی نے فون کر کے کہہ دیا کہ مجھے فلاں جگہ جانا ہے، ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، تو میں اکیلی ہوں، میرے ساتھ چلو گی؟ تو ہم نے کیا کہا، میں نہیں جاؤں گی، وہ میرے ساتھ آئی تھی اور میں کیوں پڑھوں اس کے کاموں میں. سمجھ رہے؟ تو ایسا نہ ہو، بلکہ فوراً ہمیں خیال آئے کہ اللہ رب یہ نہ دیکھے کہ اس نے ہمارے ساتھ کیا کیا، بلکہ یہ دیکھے کہ اللہ کو مدد اور نصرت کتنی پسند ہے، تو ہم اس کے کام کے لیے اس کے ساتھ چلیں. سمجھ گئے؟ لیکن شوہر کی اجازت سے. کس کی اجازت سے؟ اگر شادی شدہ ہے تو شوہر کی اجازت سے، غیر شادی شدہ ہے تو اپنے ماں باپ کی اجازت سے. تو اس کی مدد کرنا. اور کہا مدد کے لیے ہم نکلے ہیں، راستے میں کسی طرح شہید ہو گئے تو کہا کہ بغیر حساب کتاب کے جنت، بغیر حساب کتاب کے اللہ جنت عطا فرمائیں گے. اب وہ کوئی بھی مدد اور نصرت ہو، مالی اعتبار سے ہو، جانی اعتبار سے ہو، کسی بھی اعتبار سے ہو. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے مرسلاً مروی ہے کہ کسی بندے کا اپنے بھائی کے لیے 1 دن مدد کرنا 1 ماہ کے اعتکاف سے افضل، 1 مہینے کے اعتکاف سے. اور جو شخص 1 دن کا اعتکاف کرتا ہے نا ساتھیوں، اس کو کیا ثواب ملتا ہے؟ اس کے اور جہنم کے درمیان میں 3 خندقیں حائل ہو جاتی ہے، اور ایک خندق کی گہرائی زمین اور آسمان کی اتنی. اب آپ سوچیں، تو 1 دن کی مدد کی تو 1 مہینے کے اعتکاف کا ثواب ہے. کتنی بڑی بات. تو مدد کرنے والے بنے لوگوں کی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی مومن کو رنج و غم، پریشانی سے نجات دے، اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن کے رنج و غم سے نجات دے گا. کوئی بھی رنج و غم اسے پہنچا ہو، مالی اعتبار سے، جانی اعتبار سے، ہم نے اس کی مدد کی
تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کے رنج و غم سے ہمیں بچائیں گے. اب یہ بولنا میرے لیے آسان ہے اور آپ کے لیے سننا آسان ہے، لیکن قیامت کے دن کا رنج و غم کیسا ہوگا آپ سوچ سکتے ہو؟ ہاں، قیامت کے دن کی تکلیف کتنی زبردست ہوگی. انسان اتنا گھبرایا ہوا ہوگا، پریشان ہوگا، ہائے میرا کیا ہوگا، ہائے میرا کیا ہوگا. اس دن پیار کرنے والی ماں بھی کہے گی جب اولاد اس کے پاس جائے گی کہ اماں ایک نیکی خالی کم ایک نیکی دے دو، تو وہ ماں جو دنیا میں اپنے منہ کا نوالا بھی دے دیتی تھی، خود نہیں کھاتی تھی، نہیں مجھے بھوک نہیں میں نے کھا لیا، اور اپنا حصہ بھی اپنے بچوں کو کھلا دے، وہ ماں روز قیامت کیا کہے گی؟ نفسی نفسی زبیلا گئی تھی، نہ آج تو میں خود پریشان ہوں، لاؤ میرا دودھ کا حق ادا کرو. سمجھ رہے ہو؟ اتنا خراب وہ قیامت کا وقت ہوگا، ایسا نفسا نفسی کا عالم ہوگا. اس وقت میں کیسا رنج و غم. تو دنیا کے رنج و غم کو دور کریں، دنیا کی پریشانی کو دور کریں. اب ہم دنیا میں اپنے ایگو میں اتنے پڑ جاتے ہیں کہ میں کیوں جاؤں، میں کیوں کروں، میں نہیں کرتی مدد. وہ لوگ میری مدد کرتے ہیں، میری نندیں مجھے پوچھتی ہیں، میری دیورانی مجھے پوچھتی ہیں، میری جیٹھانی مجھے پوچھتی ہیں، میرا کام وہ کبھی کرتی، میں کیوں اس کا کام کروں. سمجھ رہے؟ ہم نے تو یوں کہہ دیا، ہمارے پڑوسی ہماری کبھی ہیلپ کی ہے، ہم کیوں کریں ان کی ہیلپ. اوہو، کیا کہا کہ رنج و غم، دنیا کے رنج و غم سے اگر کوئی پریشانی سے نجات دے تو اللہ قیامت کی پریشانی سے، اس کے رنج و غم سے انسان کو بچاتا ہے. جو شخص کسی کی مشکلات کو حل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی دنیا اور آخرت کی مشکلات کو حل کر دے گا. اور جو شخص اپنے بھائی کی مدد میں رہے گا اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں رہے گا. اور جو شخص علم کے راستے میں چلے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں. کیا کہا؟ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں رہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا. اب دیکھو، ہم اگر کسی کی مدد کریں گے تو ہماری مدد کرنے کی کیپیسٹی کتنی ہوگی؟ ہم تو اپنی بساط کے حساب سے مدد کریں گے نا، اپنی طاقت قوت کے مال کے اعتبار سے مدد کریں گے، ہے نا. لیکن جب اللہ ہماری مدد کرنے پر آئے تو اللہ جب مدد کرنے پہ بندے کی آتا ہے تو کیسی مدد کرتا ہے؟ ایسی مدد کرتا ہے کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا. اللہ ایسے راستے نکالتے ہیں. سمجھ رہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کا سب سے پیارا بندہ وہ ہے جو اللہ کے بندوں کے ساتھ احسان اور بھلائی کرے اور اس کا مخلص رہے، خیر خواہ رہے، دعا گو رہے. وہ اللہ کا سب سے پیارا ہے جو اللہ کے بندوں کے ساتھ مخلص رہے، خیر خواہ رہے، ان کی خیر خواہی چاہے، ان کا بھلا چاہے. سمجھ رہے؟ اچھا ہوا ہونا چاہیے، میں نہیں جاؤں گی، سبق ملنا چاہیے. سمجھ رہے؟ تو لوگوں کا بھلا کرنا، ہم یہ نہ کہیں کہ میں نہیں جاؤں گی، میں کیوں کروں، میں کیوں بولوں. اللہ کو دیکھو یہ ساری باتیں اتنی عزیز ہے اپنے بندوں کی مدد کہ اتنے بڑے بڑے وعدے اللہ نے کیے ہیں، اس کے نبی نے بتلائے ہیں. اللہ کے نبی نے کوئی بات بھی اپنے دل سے نہیں کی. سمجھ رہی یہ بات؟ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں کیا آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی دعا قبول ہو اور اس کی مصیبت اور پریشانی دور ہو تو کیا کرے وہ؟ ہم نہیں چاہتے، ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ میری دعائیں بھی قبول ہو، میری پریشانیاں بھی دور ہو. تو کیا کہا؟ وہ پریشان حال کی مدد کرے، لوگوں کی مشکلات کو حل کرے. خود وہ دوسروں کی مدد کرے گا تو اللہ اس کی مدد کرے. بعض لوگ کہتے ہیں میں تو خود ہی، میرے پاس کچھ نہیں، میں پریشان ہوں، میں کیا لوگوں کی مدد کروں گی. تو بھلے ہم پریشان ہیں، مالی اعتبار سے پریشان ہیں، اب سامنے والے کے پاس مال بھی نہیں ہے، ہمارے پاس مال نہیں ہے، اب سامنے والا مال لینے ہے، ہمارے پاس بھی مال نہیں ہے، اب کیا کریں. تو ہم نے کہا میں تو خود ہی کنگال ہوں، میں کیا تمہاری مدد کروں. بلکہ ہمیں درد ہو، ہم اللہ کے سامنے روئیں، آنسو بہائے کہ اللہ میری بھی مدد فرمائیے. اور وہ بندہ میرے سامنے آیا تھا، آج میں اس کی مدد کرنے کے لیے میرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں تھا، یا اللہ آپ اس کی مدد اور نصرت فرمائیے. سمجھ رہے ہیں؟ تو پریشان حال کی پریشانی کو دور کرنا، اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کریں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے نا کہ مجھے رمضان بھر کے روزے رکھنے اور اس مہینے میں مسجد الحرام میں اعتکاف کے لیے بیٹھنے سے زیادہ عزیز ہے کہ اپنے بھائی کی بوقت ضرورت مدد کروں.
اب رمضان کا روزہ ہمیں کتنا عزیز, ہاں, اور ہمیں اگر ہمیں مسجد میں اعتکاف کرنے کا موقع ملے, ہاں, ساری مسائل ایک طرف ہو جائے کہ بھئی تم اعتکاف کرو, تمہارا مال, تمہارا کھانا سب کچھ چلتا رہے گا, تم اطمینان سے اعتکاف کرو, تو ہم کتنا خوش ہو جائیں کہ اچھا مسجد میں اعتکاف کرنے ملے گا. ہاں, تو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں مسجد الحرام میں, وہ بھی یعنی بیت اللہ کعبہ میں. مسجد الحرام کون سی مسجد ہے؟ کعبہ, سمجھ رہے, اس میں اعتکاف کرنے کا موقع ملے. کتنی خوشی کی بات سن کے کتنا اچھا لگا. اچھا اس میں اعتکاف, تو کہا کہ مجھے اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں مسجد الحرام میں اعتکاف کرنے سے زیادہ محبوب ہے, میں پورے رمضان بھر رمضان کے روزے رکھوں, اس سے زیادہ مجھے یہ عزیز ہے کہ اپنے بھائی کی بوقت ضرورت مدد کروں, اس کو مدد کی ضرورت اور میں اس کی مدد کے لیے لگوں, یہ مجھے زیادہ محبوب ہے. حالانکہ رمضان کتنا قیمتی مہینہ ہے, لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی نے یوں فرمایا. تو انشاءاللہ ہم ہمیشہ اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد اور نصرت کریں, اور وہ مدد اور نصرت کہاں سے شروع؟ اپنے گھر سے پہلے. لوگ اپنے گھر والوں کی تو مدد نہیں کرتے, باہر والوں کی بہت مدد کرتے, سمجھ رہے, تو اپنے گھر خاندان والوں کی مدد کرنا, اپنے اڑوس پڑوس والوں کی مدد کرنا ہے نا. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے